لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام: الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس بمناسبت شب شہادت امام ہمام شاہ خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے ہم اور آپ اس ذکر میں مصروف ہیں، اور تاکہ بات جہاں کل چھوڑی تھی اس سے بھی کچھ کنیکشن رہے، اور آج بھی امام کی سیرت کے سائے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکیں، لہٰذا امام کی اس روایت کے اس حصے کو انتخاب کیا ہے کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں امام کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں اور امام کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم نبوت کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ ہم توحید کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ ہم امامت کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خود رسالت مآب کون ہے۔ رسالت مآب کی شخصیت کیسی تھی؟ تو جب تک ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے، ہم نبوت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے امام کے لیے امام نے کیا فرمایا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کو کس طرح پہچانا جائے، جو پہلی سٹیپ ہے امام کو پہچاننے کی وہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارے اور آپ کی جو 8ویں امام ہیں ان کا جو دور ہے، زمانہ ہے، جس ٹائم میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ ایسا خاص وہ ٹائم ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امام کو اتنی قدرت نہیں مل پائی ظاہری طور پر جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی بھی امام نے اتنا کھل کر واضح طور پر امامت اور ولایت کو نہیں بیان کیا جتنا 8ویں امام نے بیان کیا۔ لہٰذا متعدد مناظرے، احادیث، اقوال، سفر میں جائیں، دربار میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر جگہ امام نے جہاں بھی فرصت ملی وہاں امامت کو اور ولایت کو ڈیفائن کیا امام رضا علیہ السلام نے، اور اس طرح ڈیفائن کیا کہ آپ کے سامنے خطرات موجود تھے لیکن آپ جانتے تھے، آپ نے شجاعت دکھائی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد پوچھتے تھے کہ یا امام رضا آپ تو بڑا اوپنلی جو ہے وہ باتوں کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے، راوی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے، میں نے امام سے کہا قلت لابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام فی ایام ہارون،
انک قد شہرت نفسک بہذا الامر، اے امام رضا آپ نے تو اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں بہت مشہور کر دیا ہے، جبکہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ انڈر کور رہنا چاہیے تھا۔ ابھی ابھی ہارون نے آپ کے بابا امام کاظم کو شہید کروایا ہے اور آپ اتنا اوپنلی لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں پچھلے سال آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو جو زمانہ ہے وہ ایسا عقیدے کے لحاظ سے پرآشوب زمانہ ہے کہ امام کے زمانے میں 4-5 جو مین فرقے ہیں، مذہب ہیں، وہ امام کے زمانے میں موجود ہیں۔ غالی امام کے زمانے میں، 8ویں امام کے زمانے میں، اسماعیلی امام کے زمانے میں موجود ہے، واقفیہ امام کے زمانے میں موجود ہے، زیدیہ امام کے زمانے، مختلف جو یہ تمام فرقے ہیں وہ امام کے زمانے میں موجود ہیں۔ امام ہشتم نے جس طریقے سے ان کا جواب دیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد شیعوں میں کوئی فرقہ نہیں نکلا۔ تو امام علیہ السلام کی امامت اور ولایت کی تبیین ہے، توضیح ہے کہ جس کی بنا پر اس کے بعد کوئی امامت کو لے کر فرقہ نہیں بنا۔ لہذا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب جب امام بیان کرنے جا رہے ہیں کہ امام کون ہے، تو لوگ آ کر امام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ ذرا سا پلیز اسٹے انڈر کور، آپ جو ہے آپ کی جو ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امام جانتا ہے کہ کب بیان کرنا ہے اور کب بیان نہیں کرنا۔ تو امام نے فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ وَجَلَسْتَ مَجْلِسَ أَبِيكَ، اور آپ جو ہے وہ فوراً جہاں پر جو آپ کے بابا کی جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے، اور یہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وَسَيْفُ ہارون يُقَطِّرُ الدَّمَ، اور ابھی بھی ہارون کی تلوار سے آپ کے بابا کا خون ٹپک رہا ہے، لہٰذا مولا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا فَقَالَ جَرَّأْنِي، یہ دیکھیں کتنی شجاعت ہے۔ جتنے بھی دیکھیں، بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جب تک رسول نہیں سمجھ میں آئیں گے امام سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم نے امام کو رسول سے زیادہ بڑھا دیا، دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، یعنی ہر امام کی شجاعت کی وجہ رسول کی شجاعت ہے۔ اگر کوئی امام شجاع ہے تو وہ رسول کی وجہ سے شجاع ہے۔ اگر امیر المؤمنین بھی شجاعت دکھا رہے ہیں میدان میں تو وہ رسول اکرم کی وجہ سے شجاعت دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ فقال جرأنی علی ھذا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کہاں سے جرأت ملی؟ مجھے رسول اللہ کے قول سے جرأت ملی۔ یعنی اگر رسول کی جرأت نہ ہوتی تو آج میں امامت کو، ولایت کو اس طرح بیان نہ کرتا۔ یعنی امام معصوم، امام رضا، آپ کو جرأت کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ کو شجاعت کہاں سے مل رہی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے شجاعت رسول اللہ سے مل رہی ہے۔ مجھے شجاعت کس سے مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے مل رہی ہے۔ لہذا امیر المؤمنین بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب شدید جنگ کے حالات میں ہم کو پناہ لینا ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ کے پاس جا کر پناہ لیتے تھے۔ کون؟ کہ جو بطال عرب ہے، کہ جو میدان جنگ کا فاتح ہے، وہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سخت ترین حالات میں کس طرح کنٹرول کرتے تھے حالات کو، کہاں جا کے پناہ لیتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے۔ لہٰذا جو بھی امام کی شجاعت ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے۔ کیا فرمایا رسول اکرم نے؟ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ان اخذ ابو جہل من رأسی شعرة فاشهدوا انی لست بنبی، اگر ابو جہل، یہ شجاعت رسول اکرم تھی کہ اگر ابو جہل میرے سر کا ایک بھی بال باقا کر دے تو میں گواہ رہنا میں رسول نہیں ہوں۔ اسی طرح سے امام رضا فرماتے تھے کہ اگر ہارون میرے سر کا ایک بھی بال باقا کر دے تو پھر میں تمہارا امام نہیں ہوں۔ امام کی شجاعت نظر آنا چاہیے، امام یہ فرماتے تھے۔ لہٰذا اب جب امام یہ فرما رہے ہیں اور امامت کو اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں امام کیا بیان فرماتے ہیں، امام کو کس طرح پہچاننا چاہیے۔ ہمارے یہاں معمولاً امام کو کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ میں ذہن میں بات رہے، میں اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوب سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں امام تو یعنی امام وہ ہے کہ جو ولی خدا ہے، امام وہ ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، امام وہ ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے۔ یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، لیکن ایک بچے کو جب آپ بتانا چاہیں، ایک نیو کمر کو جب آپ بتانا چاہیں اور آپ اس کو یہ سب بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ بتائیں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام رضا نے کس طرح پہچانوایا امام کون ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں امام کون ہے؟ امام الانیس الرفیق۔ امام کون ہے؟ امام مہربان دوست کی طرح ہے۔ یعنی امام نے ان سینٹیمنٹس پر ہاتھ رکھا
کہ جس سے تم اٹیچ ہو سکو، جو تمہارے ذہن اور دل و دماغ سے قریب ہیں. ابھی یہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، ابھی یہ سمجھو کہ امام بہت تم سے محبت کرتا ہے. امام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو امام سے ڈرایا جاتا ہے امام آئیں گے تو یوں ماریں گے یوں کاٹیں گے، نہیں. امام کون ہے؟ امام انیس الرفیق. امام تم سے بہت محبت کرتا ہے، امام چاہنے والا امام ہے، امام تمہارے ساتھ چلنے والا امام ہے تمہارے مصیبت کے وقت میں. والوالد الشفیق. امام کون ہے؟ امام مہربان باپ کی طرح ہے. وہ باپ، وہ بچے کے جو باپ کا مزہ جانتے ہیں، کیا ہوتا ہے باپ کی شفقت کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس بات کو جانے. اور وہ باپ کہ جو جانتے ہیں کہ اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ اس بات کو، اس کے کیلیبر کو، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ امام رضا فرماتے ہیں امام کون ہے؟ امام ایک مہربان شفیق باپ کی طرح ہے. یعنی جب تمہیں امام کو پہچانوانا ہو تو ان معادلات، ان محاسبات، ان سینٹیمنٹس کے ذریعے پہلے امام کو سمجھاؤ. اپنے بچوں کے دلوں میں امام کی محبت کو ڈالو، تب سمجھ میں آئے گا ولی خدا ہے، تب وہ جا کر اطاعت کرے گا. امام فرماتے ہیں امام کون ہے؟ امام اخ الشقیق. امام کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے بڑے سادہ الفاظ میں. امام فرماتے ہیں امام کون ہے؟ امام تمہارے سگے بھائی کی طرح ہے. امام تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا تم اپنے سگے بھائی سے محبت کرتے ہو. سگا بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. امام کون ہے؟ امام نے فرمایا والام البرۃ بالولد الصغیر. امام وہ ہے کہ جو ایک مہربان ماں کی طرح، جو ماں اپنے چھوٹے کمسن بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ مہربان ہوتی ہے، اس کی طرح. آپ مجھے بتائیے، ایک باپ کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھے؟ کیا کوئی باپ مجبور ہوتا ہے اپنے بچے کا خیال رکھے؟ کیا کوئی باپ کسی لالچ میں اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے؟ جب آپ باپ سے کہیں گے کہ بھئی اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، کہے گا میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کی سکون اور آرامش اور زندگی کے لیے کر رہا ہوں. باپ کس لیے اب محنت کرتا ہے؟ باپ کس لیے خون پسینہ کر کے رزق حلال لے کر آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، میری تو زندگی ہو گئی. ہر باپ سے، آپ ذمہ دار باپ سے پوچھیں گے کہ بھئی میری تو زندگی ہو گئی، میں اپنے بچوں کے لیے اب کمانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اچھی زندگی فراہم کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ باپ، امام فرماتے ہیں کہ جو تصور تمہارے ذہن میں تمہارے باپ کی محبت کا ہے، اس طرح تمہارا امام تم سے محبت کرتا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ تم نبوت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، توحید کے سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ مسائل کو جا کر برہان کے ذریعے سمجھو، پہلے دیکھو امام تم سے کتنی محبت کرتا ہے. امام شفیق ہے، امام مہربان ہے. وہ امام کے جس کے غیبت کے دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ امام ہم سے ہمارے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ وہ ماں کہ جو اپنے کم سن بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ امام ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. ماں مجبور ہے اپنے اولاد سے محبت دکھانے میں. جب رات میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں پڑھیں گی، ورد کرے گی، خیال رکھے گی، دوا دے گی، راتوں کو اٹھ کر اس کی غذا کا اہتمام کرے گی. کوئی کیا اس ماں کے سر پر ڈنڈا لیے سوار ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم مار کھاؤ گی؟ مجبور کیا کسی نے اس ماں کو؟ قطعاً مجبور نہیں کیا. کیا وہ ماں کسی عذاب کے ڈر سے بچے کا خیال رکھتی ہے؟ قطعاً نہیں. کیا وہ ماں کسی گفٹ، کسی تشویق، کسی جزا کی شوق میں وہ یہ کام کر رہی ہے؟ قطعاً نہیں. یعنی آپ جب کسی ماں سے پوچھیں گے تو ماں کہے گی نہ مجھے کوئی شوق ہے کسی جزا کا، نہ خوف ہے کسی سزا کا، بلکہ میں تو بس اپنے بچے کے عشق میں یہ خدمت کر رہی ہوں. ہر ماں یہی کہے گی، ہر باپ یہ کہے گا. کیوں؟ ذرا توجہ کریے اس چیز کے اوپر. کیوں امام کیوں آپ کو آ کر پہلے بتا رہے ہیں کہ سمجھو امام کون ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ امام باپ سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ مہربان، بھائی سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا تمہارا؟ ماں کس طرح محبت کرتی ہے؟ ماں کسی بھی جزا کے شوق میں نہیں کرتی محبت، ماں کسی سزا کے خوف میں نہیں دکھاتی محبت. ماں کی ممتا کا تقاضا ہے، ماں کی محبت کا تقاضا ہے. باپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اولاد سے محبت کرے. بس اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے محبت دکھاؤ. نہ وہ کسی کو صبح اٹھ کر بتانا چاہتی ہے کہ میں نے اتنا خیال رکھا، نہ وہ کسی کی پریزز چاہتی ہے، نہ کسی کی اپریسیشن چاہتی ہے. وہ بس چاہتی ہے میرا بچہ صحیح و سلامت رہے. یہی تو ہے نا. کسی کو کوئی دکھاوا نہیں، کسی کی کوئی وہ نہیں. بس اگر ایک عبد کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مولا اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس عبد کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے مولا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. نہ کسی جزا کے شوق میں وہ امام کی اطاعت کرے گا،
نہ کسی سزا کے خوف سے وہ امام کی اطاعت کرے گا، بلکہ وہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ میرا امام ہے اس لائق کہ میں اس کی اتباع کرتا رہوں۔ یہ ہے ایٹیٹیوڈ عبد کا۔ لیکن اب آپ اس کو سوچیں، جب تک یہ ہمارا ذہن میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا امام ہے کون، اس وقت تک آپ آ کے آپ شروع سے بتا دیں امام ہادی ہے، ہاں ہے امام ہادی، ہاں ہے امام منصوص من اللہ، ہاں ہے امام ہمارے اس لائق کہ وہ ولایت ان کے پاس ہے، لیکن ایک سادہ ذہن کو سمجھانے کے لیے بہت سخت ہے کہ چونکہ اس کے پاس ولایت ہے لہذا اوبیہم، نہیں، پہلے اس کو بتاؤ چونکہ یہ تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہے، تمہارے باپ سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا تمہیں اس کی محبت دکھانا ہے، لہٰذا تمہیں اس کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اس ماں کو جس طرح کوئی کہتا نہیں ہے کہ جاؤ بچے سے محبت کا اظہار کرو، وہ خود بخود کرتی ہے، فطری ہے، تقاضا طبیعی ہے۔ اسی طرح سے جب کسی عبد کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا امام اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کیا فرما رہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو انیس ہے، رفیق ہے، باپ شفیق باپ کی طرح ہے، شقیق بھائی کی طرح ہے، ماں سے محبت کرنے والا۔ لہٰذا رسالت میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ رسالت میں فرمایا کہ اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب تم اپنے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یعنی محبت معیار ایمان بتا رہے رسالت میں، یعنی وہ سینٹیمنٹس، وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں آسانی سے۔ اگر ماں باپ کی محبت سے زیادہ کوئی عظیم محبت ہوتی تو امام اس کی مثال دیتے۔ اب چونکہ ہمارے معادلات کیلکولیشنز میں ہمارے سینٹیمنٹس میں سب سے زیادہ محبت ماں کی ہوتی ہے بچے سے، سب سے زیادہ محبت باپ کی ہوتی ہے اپنے اولاد سے، لہٰذا امام نے یہ مثال دی ہے۔ لیکن یہ مثال ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے میں چونکہ میں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا ہوں تو امام بھی ہم سے نہیں، یہ محدود نہ کریں، بلکہ اس سے بہت زیادہ، ہزاروں مقدار ملٹیپلائی کر لیں اس کو، ملینز آف ٹائمز ملٹیپلائی کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کتنی امام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بس وہ امام کی جو ہم سے اتنی محبت کرے اس سے ہمیں کتنی محبت کرنا چاہیے۔ انسان اس پہلو سے، یہ تربیت کا عنصر امام رضا علیہ السلام سکھا رہے۔ اب جب یہ سمجھ میں آ جائے، اور یہی چیز جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ تمہیں پتا ہے، تمہارے خطبہ فدکیہ میں جناب سیدہ نے اشارہ فرمایا، تمہیں پتا ہے تمہارے درمیان میں سے کون رسول گیا؟ وہ رسول کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول تمہارے درمیان سے چلا گیا کہ جس کے لیے بہت شاق ہوتا تھا، بہت گراں ہوتا تھا، اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ وہ تم کو تکلیف میں دیکھے۔ رسول کی پہچان بی بی نے کیا فرمائی کہ وہ رسول تمہارے درمیان سے گیا ہے کہ جو تمہاری تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، رسول ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ محبت ہمیں سمجھ میں آ جائے، بعض اوقات ایک غلط کانسیپٹ امام کا، ایک غلط تصور امام کا ہمارے ذہنوں میں دے دیا جاتا ہے کہ امام بس تلوار لیے کھڑے ہیں اور ظہور ہوگا اور بس تلواریں چلیں گی اور گلے کٹیں گے اور امام ایسے جو ہے وہ خون کے پیاسے سب کے نعوذ باللہ آئیں گے۔ نہیں، امام وہ ہے کہ جو باپ سے زیادہ مہربان ہے، امام وہ ہے کہ جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، امام وہ ہے کہ جو سگے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس کا رنگ چہرے کا اڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مولا میں مریض تھا۔ تو امام نے فرمایا نمرضوا لمرضکم، جب تم مریض ہوتے ہو تو ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں۔ کتنی محبت ہے امام کو ہم سے، آپ سے، کہ جب تم مریض ہوتے ہو، جب میرا کوئی شیعہ مریض ہو جاتا ہے تو ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر تمہارے درد کا اثر ہوتا ہے، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غم کی، نہیں، امام بھی فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور تمہارے غم کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ ہم جب تم مریض ہو جاتے ہو تو ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تمام باتیں سمجھائیں، پھر امام نے حدیث میں فرمایا کہ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء۔ اب جب تم یہ سمجھ گئے کہ امام کتنا چاہنے والا ہے، امام کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، کتنی تم سے محبت کرتا ہے، اور جب ایک قلبی لگاؤ ہو گیا اس تصور سے کہ ارے کوئی ہو سکتا ہے جو میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ ابھی آپ ایک اممیچور بچے سے کہیں کہ جو بلوغ فکری نہیں رکھتا، اس کو سمجھائیں کہ بھائی باپ تمہارا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کم سن بچے کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا یہ محبت یعنی کیا۔ آپ کسی بچی سے کہیں کہ ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے بیٹا، اس بچی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ محبت یعنی کیا جب تک وہ خود اس درجہ ماں یا باپ پہ نہ پہنچ جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ اس جگہ، اچھا کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے،
سمجھتے سمجھتے کہ جو ہے وہ ہم کب سمجھیں گے اور وقت آئے گا تو سمجھ جائیں گے. نہیں، ہم کبھی کبھار اپنے امام کی محبت کو سمجھنے میں انہی بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. لاکھ ہم کو سمجھایا جائے، لاکھ ہم کو بتایا جائے، لاکھ روایات پڑھ پڑھ کے سنائی جائے، لیکن ہم اس بچے کی طرح ہیں کہ جو بس اپنے کھیل کود میں لگا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں نے کتنی راتیں جاگ کر اس کو اس لائق کر دیا تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے ہم خود سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کچھ نہیں کر رہے. امام فرماتے ہیں کہ باپ کی طرح، ماں کی طرح امام. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تو امام کون ہے؟ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء. اب سمجھو کہ جو اتنا مہربان امام ہے، امامت منزلہ انبیاء ہے. وہی امامت کی جس کے بارے میں امام پہچانوا رہے اپنے آپ کو، یعنی ہم انبیاء کی منزل پر فائز ہیں. وارث الاولیاء، اور یہ امامت اولیاء کا ارث ہے. ان الامامت خلافت اللہ و خلافت رسول اللہ. اللہ کی نمائندگی کا نام ہے امامت، رسول اللہ کی نمائندگی کا نام ہے امامت، ان کے ریپرزنٹیشن کا نام ہے امامت. یعنی جب سینٹیمنٹس کے ساتھ تم اٹیچ ہو گئے اپنے امام سے، تب سمجھاؤ کہ امام کون ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد، کہ ان امام کے ذریعے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، وہ امام ہے کہ جس کے ذریعے تمہاری نمازیں مکمل ہو رہی ہیں، جس کے ذریعے تمہارے روزے مکمل ہو رہے ہیں، جس کے ذریعے تمہارا حج اور جہاد مکمل ہو رہا ہے. اگر تم اس سے اتنی محبت نہ کرو تو تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوں گی. اب یہ سوچ کے محبت نہ کرنا امام سے کہ ہم باپ والی محبت یا بیٹے والی محبت دکھائیں. نہیں، امام والی محبت دکھانا ہے. اس کو کئی ہزار گنا ملٹیپلائی کرنے کے بعد، یہ جو ہم نے کل بھی آپ کو سامنے مثال پیش کی تھی کہ جو خیام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھا لیا اور تم سب جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اور کوئی بھی فرد، کوئی بھی صحابی، کچھ ضعیف روایات ہیں کہ کچھ لوگ چلے گئے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں گیا وہاں سے تو کیوں نہیں گیا؟ کیا کسی نے سر پر ڈنڈا لے کر سوار تھا کہ اگر ہلے تو ہم تم کو جو ہے وہ مار دیں گے، یا کوئی زبردستی کر کے بیٹھایا ہوا تھا؟ نہیں، یہ سب اپنے شوق سے بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب سمجھتے تھے کہ یہ امام حسین میرے باپ سے زیادہ مہربان ہے، میری ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، لہٰذا حق یہ ہے کہ ہم 70 مرتبہ مارے جائیں، جلائے جائیں، ہماری خاک کو مسمار کر کے اڑا دیا جائے، تب بھی ہم اے حسین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کے بغیر جی کر کیا کریں گے؟ ماں کیا کہتی ہے، باپ کیا کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے، اگر یہ نہیں رہا تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ یہی کہتی ہے ماں، یہی کہتا ہے باپ کہ میری زندگی اس کو لگ جائے. اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ امام وہ ہے کہ جو تمہاری ماں باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا ہمارا امام کے ساتھ کہ اب ہم رہے نہ رہے ہمارا امام سلامت رہے، ہم اپنے وجود کو قربان کر دیں امام کے اوپر. اب یہ جو ماں اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے اور کوئی اس کو بتا نہیں رہا ہے کہ یہ کرو تو ثواب ملے گا، یہ نہ کرو تو عذاب ملے گا، یہ خود بخود کر رہی ہے. اسی طریقے سے اب جب انسان سمجھ جائے کہ ہمیں کس طرح اللہ سے، رسول سے، امام سے محبت کرنا ہے، تو پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو، اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ جنت میں ملے گا. اگر اس کو بتایا جائے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہوگا، نہیں، اب وہ خود شوق سے نماز پڑھے گا. جب فضیلت بتاؤ گے، جب فضائل بتاؤ گے، جب محبت کو دل میں اتار دو گے، تو اب وہ کسی جنت کے شوق میں نہیں، کسی عذاب کے خوف سے نہیں، بلکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا ہے، تو وہ نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، عبادت کرے گا. لہٰذا ان عبادتوں کا کمال اور تمام کیا ہے؟ وہ امام کی وجہ سے. جب تک امام نہ سمجھ میں آئے، سمجھ رہے آپ کانسیپٹ، جب تک امام نہ سمجھ میں آئے، لہٰذا یہ نمازیں مکمل نہیں ہوں گی، کیونکہ امام کی محبت نمازوں کو کمال عطا کریں گی، نمازوں کو تمامیت عطا کریں گی. یہ جو رسالت نام فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی جب علی سمجھ میں آ گئے تو اب دین مکمل ہو جائے گا. یعنی اب جب علی کی محبت دل میں آ گئی تو اب تمہاری تمام نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں. کیوں؟ امام سمجھ میں آ گیا. امام کی محبت یعنی امام کی محبت، وہ معرفت کا سمجھنے کا طریقہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جس طریقے سے، البتہ بعد میں ائمہ آئے، امام ہادی علیہ السلام کی اس زیارت کی طرف میں نے بارہا آپ لوگوں کی اور مخصوصاً جوانوں کی توجہات کو متمرکز کروایا ہے کہ آپ ضرور زیارت غدیریہ پڑھیں، زیارت جامعہ پڑھیں، کہ کس طرح
ائمہ اطہار نے امام کی تعریف اور امام کی ڈیفینیشن کو بیان کیا، لیکن امام کی ڈیفینیشن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اپنے چاہنے والے کا خیال رکھے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے اپنے چاہنے والے سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمارے دل میں تصور آ جائے اپنے وقت کے امام کا، تو ہم کیا کسی لمحے، ایسا ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہیں، لیکن شاید کبھی ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ آپ کے ذہن سے آپ کے ماں باپ کا خیال نکل جاتا ہوگا، پھر آپ دوبارہ تصور کرتے ہوں گے نہیں مجھے آج اس ہفتے فون کرنا ہے، 4 دن بعد مجھے فون کرنا ہے، مجھے بات کرنا چاہیے، مجھے ماں باپ سے، پروردگار سلامت رکھے ان کے ماں باپ کو جن کا سایہ ان کے سروں پہ قائم ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس نعمت کو، اس کی نعمت کی قدر کرے۔ لہٰذا انسان اپنے دنیا میں بار بار اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، لیکن میں نے بار بار کہا کمپیئر نہ کریں کہ جیسے میرے ماں باپ ویسے میرا امام، نہیں، 1000 ملینز آف ٹائمز ملٹیپلائی کریں، اس سے زیادہ آپ کو اپنے امام سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ آپ کے امام اگر غیبت میں، اور امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے خیال سے غافل نہیں ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے امام کے خیال سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ عباس قمی فوائد رضویہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، میں بس یہیں سے چاہوں گا اپنے مسائل دے دوں اور احساس دلاؤں اپنے بچوں کو کہ امام کتنی محبت کرتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے فوائد رضویہ میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایران کے ایک شہر سے کچھ لوگ، بہت دور دراز سے شہر سے کچھ لوگ آئے مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس دنیا میں ائمہ اطہار مخصوصاً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں ائمہ اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم تمام مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرمائے، تمام وہ شیعیان امیر المومنین کے چاہنے والے جو ان مشاہد مقدسہ کی حفاظت کریں، پروردگار ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ یہ کاروان آیا، اور آنے کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، کچھ دن رہے، اور زیارت کرنے کے بعد کاروان بہت دور سے آیا تھا، اور کچھ دن زیارت کرنے کے بعد یہ کاروان اب واپس جو ہے وہ اپنے شہر واپس جانے لگا۔ اس کاروان میں کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، ان بوڑھوں میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حیدر قلی۔ کیا نام تھا؟ حیدر قلی۔ سرچ کرنا چاہیں تو اس نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، حیدر قلی۔ حیدر قلی جو تھے یہ بیچارے بہت مفلس تھے، نادار تھے، اور اچھے فائنینشل ان کی وہ نہیں تھی، اور دونوں آنکھوں سے اندھے بھی تھے۔ تو ان کو جو جوان تھے اپنے محلے کے، یہ سہارا دے کر سنبھال کے لے کر آئے زیارت کروانے کے لیے، کس کی؟ 8ویں امام کی، امام رضا علیہ السلام۔ اب جب یہ زیارت وغیرہ ہو گئی تو اب یہ سب جو ہے وہ مشہد سے باہر نکلے، اور مشہد سے جب باہر نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اسٹیشنز بنے ہوتے تھے، تو ایک دن کے فاصلے کے بعد ایک اسٹیشن آیا جہاں پر یہ رک گئے، مہمان سرا میں آرام کرنے لگے کہ باقی کا سفر اس کے بعد انجام دیں گے۔ تو اب جوانوں نے یہ کہا کہ اب یہاں ہم رکے ہوئے ہیں اور کچھ کرنے کو ہے نہیں، تو چلو کچھ مذاق وغیرہ کیا جائے۔ تو وہ حیدر قلی سے مذاق کرنے لگے کہ کیا مذاق کیا جائے، تو ان جوانوں نے 4-5 لڑکوں نے مل کر کاغذ لیا، اور کاغذ لینے کے بعد جو حیدر قلی نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھیں، تو ان کے سامنے کاغذ کو سب ہلانے لگے، اور کاغذ کی آواز آنے لگی، کاغذ کی جو پھڑپڑانے کی آواز ہوتی ہے۔ تو اب لڑکے آپس میں مذاق کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی تمہیں کاغذ ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے کاغذ ملا۔ کہ تمہیں بھی کاغذ ملا ہے؟ کہا مجھے بھی کاغذ ملا۔ کہ تمہیں وہ کاغذ ملا؟ اس نے کہا ہاں مجھے ملا ہے۔ کہا فلانی تمہیں کاغذ ملا؟ کہا مجھے بھی کاغذ مل گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے حیدر قلی کہ بھئی یہ سب کو کاغذ ملا ہے، ہم کو کاغذ کیوں نہیں ملا؟ تو کہا بھئی جوانوں تم لوگ کس کاغذ کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ حیدر قلی آپ کو کاغذ نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے تو کوئی کاغذ نہیں ملا۔ کہا ارے ہم لوگ الوداع کی جب زیارت کر کے نکل رہے تھے حرم سے، تو امام رضا علیہ السلام نے ہم سب کو ایک کاغذ دیا ہے، اور وہ سبز رنگ کا کاغذ ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کاغذ امان نامہ ہے تمہیں آتش جہنم سے بچانے کے لیے۔ جوانوں نے کیا کہا کہ یہ امان نامہ ہے، یہ لیٹر آف، یہ ایک پروٹیکشن ہے تمہارے لیے کہ اب تمہیں آتش جہنم سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، آتش جہنم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور یہ ہم سب جب زیارت کر کے نکل رہے تھے تو ہم سب کو امام رضا نے دیا۔ اب یہ جوانوں نے کس سے مذاق کیا؟ ان سے جو نابینا تھے۔ تو کہا کہ بھئی ہم کو تو ایسا کوئی کاغذ نہیں ملا۔ کہا آپ کو کاغذ نہیں ملا، آپ کی زیارت لگتا ہے قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا، کیا آپ کی لگتا ہے ہمارے یہاں بہت سے ایسے مومنین ہیں سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اگر نمک نہیں ملا دسترخوان کا اور کھانا نہیں ملا تو گویا ہماری نماز اور ہماری زیارت قبول نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں، بار انہوں نے مذاق کیا کہ جو ہے وہ لگتا ہے آپ کی زیارت قبول نہیں ہوئی، اور یہ بیچارے اندر ہی اندر جو ہے کوہنے لگے، اور ان کو افسوس ہوا اور رونے لگے کہ مولا کیا میری واقعا زیارت قبول نہیں ہوئی؟
کیا مولا میں اندھا ہوں اس لیے آپ نے مجھے یہ لیٹر نہیں دیا؟ کیا مولا میں فقیر ہوں، نادار ہوں، اس لیے مجھے یہ آپ نے امان نامہ نہیں دیا؟ اب یہ رونے لگے، پریشان ہونے لگے، اب لڑکے خوش ہو رہے، تفریح ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ستا دیا فلاں۔ ایک دم سے یہ اٹھے اپنی جگہ سے اور کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں مولا کے حرم میں، ان سے امان نامہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب لڑکوں نے کہا اب ان کو کون ایک دن کے فاصلے پر دوبارہ حرم لے کے جائے گا؟ پھر سے ان کو لے کر جائیں، ان کو پکڑے سنبھالیں۔ لڑکوں نے کہا کہ ارے چچا ہم آپ سے مذاق کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کاغذ واغذ کچھ نہیں تھا، ایسا مذاق تھا۔ کہا نہیں، تم لوگ اب مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اب تم لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہو تاکہ تمہیں مجھے وہاں لے جانا نہ پڑے، تم سب لے کر آئے ہو امان نامہ اور نہیں چاہتے ہو کہ میں جاؤں جا کر امان نامہ لے کر آؤں۔ ٹھیک ہے تم لوگ نہ جاؤ میرے ساتھ، میں خود چلا جاؤں گا۔ اب ان لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے چچا میاں کو جانے دو، یہ بھی جائیں گے، چند قدم کے پاس واپس آ جائیں گے۔ لڑکوں نے مذاق کیا، ان کو حقیقت بتائی لیکن ان کو یقین نہیں آیا، ان کو لگا کہ اب یہ لڑکے مذاق کر رہے ہیں تاکہ لے جانا نہ پڑے۔ تو یہ روتے پیٹتے ہوئے ماں مولا آپ نے مجھے امان نامہ نہیں دیا، مولا سب کو آپ نے یہ تبرک دیا، مولا سب کو آپ نے امان نامہ دے دیا اور آپ نے مجھے امان نامہ نہیں دیا، اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں امان نامہ لینے۔ اور یہ اس مہمان سرا سے کہتے ہوئے نکل گئے۔ ایک دن کا فاصلہ ہے حرم سے، ایک دن کا فاصلہ۔ اب یہ جب نکل گئے تو لڑکے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ حیدر قلی واپس چلے آ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، بڑے خوش مزاج طریقے سے جو ہے اندر آئے اور کہہ لیں گے ہاں لڑکوں دیکھو میں بھی آ گیا۔ تو کیا ہوا چچا آپ آ گئے، نہیں جا پائے حرم؟ ہم نے کہا تھا آپ نہیں جا پائیں گے، ایک دن کا فاصلہ ہے، آپ بیچارے نابینا، آپ کہاں جائیں گے، کون آپ کو جو وہاں تک لے کے جائے؟ کہا نہیں بات یہ نہیں ہے۔ کہا ہم جب نکلے تھوڑی ہی دیر ہم چلے تھے کہ کوئی صاحب آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے زائر میں نہیں چاہتا تمہیں زحمت ہو، تم دوبارہ وہاں تک آؤ، جس خط اور امان نامے کو چاہتے ہو یہ لو ہم سے لے لو۔ اب وہ لے کر لڑکوں نے کہا کیا دکھائیے کیا ملا آپ کو؟ کہا دیکھو اس پہ وہی لکھا ہے جو تمہارے امان نامے پہ لکھا ہے۔ تو ان لڑکوں نے دیکھا کہ سبز رنگ کا، یہ شیخ عباس قمی بیان فرما رہے ہیں اپنی معتمد عالم دین اپنی کتاب فوائد الرضویہ میں۔ تو اب لڑکوں نے جب دیکھا کہ واقعاً ایک سبز رنگ کا خط ہے اور اس پر امام نے لکھا ہوا ہے کہ ہذا امان من النار من ابن رسول اللہ، کہ یہ امان نامہ ہے اس شخص کے لیے اللہ کے رسول کے بیٹے کی جانب سے۔ اور لڑکے رونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ واقعہ بڑا طولانی ہے لیکن صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا آج آپ کی شب شہادت ہے اور آپ کے حرم سے اتنا دور ہم سب بیٹھے ہیں آپ کی مجلس پر گریا اور آپ کے مصائب پر رونے کے لیے آمادہ ہے۔ مولا ہم سب کو بھی ایک امان نامہ چاہیے۔ مولا شاید ہم سے اس طریقے سے زیارات نہ ہو سکتی ہوں، شاید مولا ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہوں، لیکن اے مولا آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہم سب کو وہ امان نامہ نصیب فرمائیے، ہم سب کو وہ زیارت نصیب فرمائیے کہ جس طریقے سے آپ اپنے زائرین کا خیال رکھتے ہیں وہ امام رؤوف، کہ اس طریقے سے اپنے زائرین کو کبھی خالی ہاتھ۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ انسان صدق نیت سے امام سے مانگ کر دیکھے، کتنا مہربان امام، کتنا رؤوف امام، باپ سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ چاہنے والا، بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا امام۔ آخر دشمن کو کیا اتنی دشمنی تھی کہ زہر دے ڈالا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی دن تک مامون ملعون نے انگوروں میں زہر لگایا اور ان زہر بھرے انگوروں کو آمادہ کیا گیا اور امام علیہ السلام کو وہ انگور زبردستی کھلائے گئے کہ امام نے جیسے ہی وہ انگور تناول فرمائے امام کے بدن مبارک میں زہر کا اثر رسوخ کر گیا۔ تاریخ بتاتی ہے ابا سلط یہ کہتے ہیں کہ جب امام گھر سے تشریف لے جا رہے تھے باہر اور مامون کے سپاہی نے آ کر بلایا تھا تو امام نے ابا سلط سے فرمایا کہ اے ابا سلط جب میں واپس آؤں اور تم دیکھنا کہ میرے سر کے اوپر میں نے اپنی ردا ڈالی ہوئی ہے تو مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا اور یہ سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور اے ابا سلط اگر میرے سر پہ میری ردا نہ ہوئی تو تم مجھ سے سلام کر لینا، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا۔ اب ایک چاہنے والا غلام، اس کا پورا ہم و غم اور دعا یہ ہے، در خانہ پہ کھڑا ہوا ہے اور دعا مانگتے ہیں ابا سلط کہ اے پروردگارا جب امام آئے تو وہ سر پہ چادر ڈال کے نہ آ رہے ہوں، بس دعا اس کی یہی ہے کہ مولا اے اللہ میرا جب امام آئے تو وہ صحیح و سلامت ہمارے سامنے آئے۔ بس انتظار کرتے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ دور سے امام کو آتے ہوئے دیکھا اور جس بات کا ڈر تھا وہی منظر رونما ہوا کہ امام اپنے سر کو اپنی عبا کے دامن سے ڈھاکے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی تشریف لائے اور ابا سلط نے کچھ امام سے سوال نہ کیا، اور ایک مرتبہ
امام اس حجرے میں گئے جو امام کی استراحت کا حجرہ تھا، اور جب امام گئے تو امام ابا سلط کہتے ہیں کہ امام اپنے بستر پہ نہیں گئے بلکہ امام زمین پر جا کر لیٹ گئے، اور تاریخ بتاتی ہے ابا سلط کہتے ہیں کہ یتململو کتململ السلیم، کہ جس طرح کسی سانپ کو کوئی ڈس لیتا ہے اور وہ سانپ کا ڈسا ہوا شخص کس طرح درد میں تڑپتا ہے، امام اپنے حجرے کی زمین پر اس طرح بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، درد کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ ابا سلط نے قریب آ کر پوچھا کہ اے مولا یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ عجب نہیں امام نے یہی جواب دیا ہوگا، اے ابا سلط میں نے تمہیں پوری زندگی بھر اپنے جد حسین کے مصائب کی روایات کو سنایا، اور اب آج جاتے جاتے میں اپنے جد کے اس منظر مصیبت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب ذوالجناح سے زمین پر زخموں سے چکنا چور میرا آقا گرا تو اسی طرح زمین کربلا پر حسین تڑپ رہے تھے، کبھی ہاتھوں کو کھولتے تھے کبھی پیروں کو سمیٹتے تھے۔ اس قتل گاہ میں حسین ابن علی کا عجیب منظر تھا۔ امام رضا علیہ السلام تڑپ رہے ہیں زمین کے اوپر، اور ایک مرتبہ یاد کرتے جاتے ہیں، اے ابا سلط میرا جگر اندر سے پاش پاش ہوتا جاتا ہے، اے ابا سلط میرے اوپر زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ امام تڑپ رہے ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے اور جگر اندر سے کٹتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی اولاد کو یاد کیا، اے ابا سلط کاش میرا بیٹا محمد تقی میرے پاس ہوتا۔ امام کہاں ہے؟ امام خراسان میں ہے۔ امام محمد تقی کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ امام نے یہ آرزو کی اور یہ خواہش کی کہ کاش میرا بیٹا میری اولاد میرے قریب ہوتا۔ امر پروردگار عالم سے ابا سلط یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان ظاہر ہوا اور اس نے امام رضا کا سر لے کر اپنے سینے پر رکھا، اپنی آغوش میں رکھا۔ ہم نے پوچھا کہ اے جوان آپ کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں ان کے بعد ہونے والا تمہارا امام محمد تقی الجواد ہوں۔ بس امام رضا نے رموز امامت کو ادا کیا۔ میں کہوں گا اے مولا امام رضا، اے مولا امام جواد، یقیناً یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کو اس طرح درد میں تڑپتا نہ دیکھے، لیکن اے مولا امام رضا آپ نے اپنے بیٹے کو یاد کیا۔ آپ کا بیٹا مدینے سے خراسان آ گیا، لیکن عصر ظہر عاشور کربلا کے میدان میں امام حسین پکارتے رہے، لیکن سید سجاد اتنا مجبور تھے کہ قتل گاہ اور خیمے گاہ میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن سید سجاد نہ پہنچ سکے۔ اجرکم علی اللہ، اے مولا امام جواد آپ نے اپنے بابا کے آخری وقت کو دیکھا، امام رضا کے سرحانے موجود رہے، تشیع جنازہ ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، لیکن اے مولا امام رضا خدا آپ ہی لوگوں نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے امام جواد جس طرح آپ نے اپنے بابا کو تڑپتا دیکھا یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن جس طرح سید سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک مرتبہ زمین کربلا کو لرزا ہوا، آسمان بے چین ہوا، امام سجاد کو غضب سے فاقہ ہوا، اپنی پھوپھی سے فرمایا ہے پھوپھی اماں یہ قیامت کی آثار کیسے؟ ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اللہ کسی جوان بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ خیمے کا پردہ ہٹا، نوکے نیزہ پر سید ساجدین نے بابا کے سر کی زیارت کی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ماتم امام رضا۔